أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رات سے دائیں اٹھنے میں بہت سخت تکلیف ہے، وزن ڈالنا بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا. قریب دور سے دوست اللہ کی محبت کے لیے آتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ گھر سے اس لیے آئیں کہ میں نے اللہ کی محبت سیکھنی، اور جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی محبت سکھانی، تو دونوں کی نیتیں کتنی اونچی ہیں. اس زمانے میں یہ چیز عنقا ہے. عنقا ایک پرندہ ہوتا تھا جو اب غائب ہے دنیا سے، ملتی نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اہل کراچی کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. اور وہی ہے آج وہ کراچی ہے، کہاں وہ درد دل کے محفلیں. بڑی نعمت ہے یہ. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں خریدار ہی نہیں ہے، اللہ کے خریدار نہیں ہے. جب خریدار نہیں ہے تو اللہ نے اپنا سودا سستا کر دیا، جو چاہے لے لے. پہلے بہت مشکل تھا. اللہ اکبر. بزرگوں کے حالات پڑے کہ جس دروازے پر گئے ہزاروں لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے، جس دروازے پر گئے، نوافل کے دروازے پر، تلاوت کے دروازے پر، علم کے دروازے پر، ذکر کے دروازے پر، جہاد کے دروازے پر ہزاروں لوگ موجود ہیں. آپ کا نمبر تو بہت پیچھے، لیکن اس زمانے میں مولا کا خریدار نہیں. دیندار بھی ہے تو اس کی بھی منزل بہت چھوٹی سی مقرر کر رکھی. 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا، اللہ کا شکر ہے، بس ختم ہو گیا، یہیں سے فارغ ہو گیا. حالانکہ اللہ کی محبت کا راستہ غیر محدود راستہ ہے، غیر محدود راستہ. اللہ اکبر. کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. پوری زندگی مولا کے لیے سب کچھ کرتا رہے، پھر بھی آدمی کو ایسا لگے گا کہ یار میں نے تو ابھی کوئی سفر ہی نہیں کیا. غیر محدود راستہ ہے. اس لیے مومن کی ترقی جنت میں بھی ہوتی رہے گی، رکے گی نہیں. یہ عجیب ہے. ہر دن اور ہر اللہ کی زیارت اور ملاقات کے بعد جو اللہ کی معرفت اور محبت کی جو کیفیت ہوگی وہ پیچھے سے آگے ہوگی. آپ اس سے اندازہ کریں یہ سفر رکنے والا ہے. دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی نہیں رکے گا، سفر چلتا رہے گا، کیونکہ ذات غیر محدود ہے. اس کے قرب کے اتنے درجات ہیں، جیسی اس کی ذات ہے ویسی ہی قرب کے درجات بھی غیر محدود ہیں. تو غیر محدود کو یہ محدود انسان کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے اسی میں مزہ رکھا ہے کہ ہر آنے والی منزل پر لذتیں اور قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. وصل تو وصل ہوگا. اس لیے مولانا رومی بڑے مست ہو کر فرماتے تھے کہ جرا خا کامیز چوں مجنو کنت. اللہ ایک قطرہ ہے جس میں مٹی شامل ہے، وہ میں نے پیا تو میں مست ہو گیا، جس میں مٹی شامل ہے. یعنی باوجود ہے کہ میں نالاکی کرتا ہوں، نالاکی پر پھر بھی بس تھوڑا بہتا اللہ کی محبت کے لیے تھوڑی بہت ہی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی میرا دل ایسا باغ و بہار ہے باوجود نالائکیوں کے. جرا خا کامیز چوں مجنو کنت، کہ اس مٹی ملے ہوئے قطرے نے مجھے مجنو کر دیا. صاف گر باشد نہ دانم سے کنت. اگر یہ صاف ہو جائے گا تو اس دن پتہ نہیں کیا مزہ آئے گا. الفاظ نہیں ہے کہتے میرے پاس کہ میں بیان کر سکوں. خاکامیز کا یہ حال ہے.
تمام تر نالائکیوں کے باوجود چل رہا ہے مولا کے راستے میں، تو دل گل گلزار ہے، حالانکہ نالائق بھی ہے، کمی بیشیاں بھی ہیں، ہمارے چلنے میں کتنی کمی بیشیاں ہیں، لیکن چل رہے ہیں۔ ہر آنے والی منزل پر جو لذت اور مزہ آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے قصہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی بہت پیاسا تھا تو دریا کی تلاش میں گیا، تو جب دریا پر پہنچا تو جہاں سے پانی پینے کی جگہ تھی وہاں دیوار بنی ہوئی تھی۔ جب نے دیکھا نہریں، دریا، وہاں جانور زیادہ آتے ہیں تو کنارے توڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے دیوار بنا دی گورنمنٹ نے، تاکہ جانور نہ آئے اور وہ پھر کنارہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو پریشان، جگہ وہی تھی نیچی جہاں سے پانی پیا جا سکتا ہے، ہر جگہ سے تو نہیں انسان پانی پی سکتا۔ سوچتا رہا میں کیا کروں، تو دیوار پر چڑھ گیا۔ تو اس نے کیا کہ ایک اینٹ توڑتا، دریا میں پھینکتا، جب دریا میں پھینکتا تو چھپاکا سے آواز آتی، تو اس کو سرور آتا اس آواز سے، پانی کی آواز سے، کیونکہ پیاسا تھا نا، پانی کی آواز سے مزہ آ رہا ہے۔ دو فائدے ہو رہے ہیں، ایک تو آواز کا مزہ اور ایک دیوار چھوٹی ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ پوری دیوار توڑ دی اور پھر رج کے پانی پیا، اور اس سے پہلے جو مزے لیے وہ الگ تھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور ایک ایک نالائکی کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، تو اسے چھوڑنے پر جو اس کو لذت اور مزہ چھپاکا آتا ہے نا پانی کا، تو اس کے اندر کی پیاس میں ایسی شدت بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع میں دل کی، پتنگوں کے وہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ دل قربان رہتا مولا پر، مولا وصل نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، غیر محدود راستہ، جنت میں بھی یہ سفر ختم ہونے والا نہیں۔ آج سمجھے جنت میں ختم ہو جائے گا، قبر میں ختم ہو جائے گا، کہیں رکنے والا سفر نہیں ہے یہ مومن کا سفر تو عجیب ہے۔ زمین سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک، اور قبر سے شروع ہوتا ہے آخرت تک، اور آخرت سے شروع ہوتا ہے جنت تک، اور جنت میں شروع ہوتا ہے مولا کی دیدار، اور پھر وہاں سے چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ اسفار ہے، یہ اس کے اسفار ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ مومن کی ہر آنے والی منزل پچھلے سے وسیع ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو کتنا چھوٹی جگہ، دنیا میں آیا تو کتنی وسیع جگہ، قبر میں گیا تو کتنی وسیع جگہ، جہاں جہاں نگاہ پڑی اتنی بڑی قبر ہو گئی۔ دنیا میں تو اتنی بڑی کوٹھی مکان کسی کا نہیں ہوتا، 5 مرلے 10 مرلے، 1 کنال، چلو ایک کڑگا بنا لے گا، لیکن جہاں نگاہ جا رہی، اور نگاہ کتنی جاتی ہے پتہ ہے؟ ہر آدمی کی نگاہ 100 میل تک جاتی ہے۔ سن لو، 100 میل، یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے 100 میل تک نظر جاتی، اور لیکن ہمیں تو 100 میل کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ آڑ آ جاتی ہے، بیچ میں دھواں اور دوسری چیزیں۔ اس لیے اگر آپ کبھی جہاز پر ہوں اور جہاز سے آپ کسی جگہ کو دیکھیں اور آپ کی نظر ٹھیک ہو تو 100 میل کی جگہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ یار یہ شہر، تو آپ کو پتا 100 میل پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا اس کو، کیونکہ وہاں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بتائیے دنیا والوں، دنیا کی نظر تو قبر کتنی وسیع، میدان میں محشر میں پہنچے گا، اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا ہوگا جس میں اللہ کا عرش اترے گا، تو کتنا بڑا ہوگا میدان محشر کا، عرش الہی وہاں پر اترا ہوا ہے۔ اور پھر جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرضھا کعرض السماوات والارض، زمین آسمان کا عرض اور چوڑائی ساتوں کی اکٹھی کر لو، ایک جنتی کی جنت۔ اور دربار الہی میں پہنچے گا، اوہ پتہ نہیں ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اللہ فرماتے ہیں نگاہیں تیز کر دی جائیں گی، دور سینکڑوں میل دور ہونے والا کام بھی ایسے لگے گا سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ہوگا آخرت میں۔ تو میرے دوستو، اس زمانے میں اللہ نے، میرے شیخ فرماتے تھے، اللہ نے سودا سستا کر دیا ہے، اگر اب بھی نہ خرید سکے ہم، جیسے شام کو دکاندار چیز سستی کر دیتے ہیں کیونکہ بک نہیں رہی، تھوڑی بہت ہی پڑی ہوئی ہے، لے لو بھائی، لے لو بھائی، لے لو بھائی، لے لو بھائی۔ صبح کو وہی چیز خریدنے گئے تھے تو 50 روپے کلو تھی، شام کہتے یار 5 روپے کلو، لے لو بھائی، لے جا بھائی، تو لے جا، 5 روپے کلو لے جا۔
بلکہ مفت میں ہی دے دیتے ہیں کہ یار بس لے جا بھائی لے جا، 5 کلو لینی ہے 10 کلو لے جا یار، چل جا، ایسی پڑھی کیونکہ نفع کما چکا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے زمانے میں، اس لیے کہ اللہ والے نے کہا، زمانے کے اللہ والے نے کہا اللہ آپ کیسے ملیں گے؟ اللہ نے فرمایا بس نالیکی چھوڑ دو، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، نہیں نفل، نہیں ذکر، نہیں لمبے چوڑے وظیفے چاہیے، بس نالیکی نہ کرو، بس میرے ہو جاؤ گے۔ تو کام نہ کرو، کیا کرو؟ کام نہ کرو، مزدوری لے لو، مزدوری بھی کیا؟ ولایت اور دوستی۔ کام نہ کرو، کون سے کام نہ کرو؟ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو کام نہ کرو، مزدوری لے لو۔ تو کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، میں سمجھا ساری رات وظیفے پڑھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جن کو روزے رکھنے، اتنی تلاوت، جیسے پہلوں کے حالات میں آتا ہے 1000 رکعت رات کو پڑھتے تھے، 1000 100 رکعت تو عام بندہ پڑھ لیتا تھا، 100 رکعت، 2 3 دن میں تلاوت، پوری رات میں تلاوت قرآن ہو رہی، روزے رکھے تو رکھی چلے جا رہے، بلکہ ایسے ایک ہفتے کا روزہ بھی بعض بزرگوں پورا ہفتہ روزہ رکھا، رات دن پورے ہفتے کا روزہ، عجیب ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے، کوئی شرط نہیں، بس نالیکی چھوڑ دی، ایسے چیزیں چھوڑ دی، بس اللہ نے تعلق نصیب کر دیا۔ تعلق کیا ہوتا ہے؟ دل کا رابطہ ہو جاتا ہے، ایسے مضبوط کر دیتے اپنے ساتھ، باندھ لیتے ہیں۔ اللہ کی شانوں کا پھر اثر اس کے قلب پر آتا ہے، اس کا قلب آئینہ بن جاتا ہے، اللہ کی تجلی کو دیکھتا ہے۔ تو مست ہو کر کہا جماد چند داتم جا خریدم، چند پتھر اللہ کو دیے اور اللہ لے لیا میں نے، پتھر یعنی ایسی چیزیں جو کسی کام کی نہیں تھی، وہ میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ جماد چند داتم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، واہ میں کتنا سستا مولا کو پا لیا ہے۔ آج اس زمانے میں اور آپ ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہ سمجھو، قدم رکھو گے تو پتہ چلے کہ نالیکی چھوڑ دو بھائی، یہ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی ولایت کی بنیاد ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے نہ ہر سینہ را رازدانی دہن، اللہ ہر سینے کو رازدانی نہیں دیتے، اسی سینے کو دیتے ہیں جس سینے میں شیطان کا آنا جانا نہ ہو، وہاں اپنا راز رکھتے۔ جس تجوری کے پاس چور پھرتے ہو، کبھی بھی کوئی قیمتی چیز نہیں رکھے گا، یار ادھر تو چور گھاٹی ہے، کہتے نہیں یہ چور گھاٹی ہے، ہمارا دل بھی چور گھاٹی بنا ہوا ہے، صبح شیطان آتا ہے، شام آتا ہے، دن میں آتا ہے، اندر نفس نقب لگاتا ہے، نفس بلاتا ہے اس کو، نفس شیطان کو بلاتا ہے جلدی آ جا دروازہ کھلا ہے، بس فوراً پہنچے گا، یہ ہے طریقہ کار، یہ اس کا، یہ نفس اندر سے جاسوسی کرتا ہے، CID رپورٹر ہے، CID، یہ CID ہے، شیطان باہر سے آتا ہے، اس لیے جاسوس اسے کہتے ہیں، جاسوس، جو شر کی خبر دیتا ہے اس کا نام جاسوس ہے، اور جو خیر کی خبر دیتا ہے رازدان، اس کا نام ناموس ہے۔ سن لو، بخاری شریف میں آتا ہے، برکت ابن نوفل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات سنے تو انہوں نے کہا کس طرح رات کو فرشتہ آیا اور اس نے یہ 5 آیات مجھے دی، تو فرمایا ھذا الناموس، یہ وہی ناموس ہے، وہی رازدان ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا، یہ وہی ناموس ہے۔ تو وہاں سوال اٹھا کہ ناموس کیوں کہا، جاسوس نہیں کہا؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کی احادیث کے الفاظ میں بھی کتنے اللہ اکبر، الفاظ بھی کتنے قیمتی ہیں۔ کہا کہ جاسوس وہ ہوتا ہے جو شر کا جاسوس ہو، آپ کے خلاف خبریں لے کے جائے، مولوی صاحب یوں کر رہے ہیں، مولوی صاحب یوں کر رہے ہیں، جلدی سے پرچہ کرو، یہ جاسوس ہے، یہ نالاک ہے۔ اور ناموس خیر کا راز، اللہ نے وہی بھیجی آپ کو، اللہ نے وہی بھیجی، یہ رازدانی کسی کو پتہ نہیں چل رہا، پیغمبر پر وہی آ رہی، ناموس، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نفس ہے یہ جاسوس ہے شیطان کا، شر کی خبر دیتا ہے، غافل ہے، جلدی سے چھاپا مار، چل، بس شیطان آ جاتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم،
شیطان پھر اعمال کو مزین کرتا ہے، سونا دکھاتا ہے، یار یہ ہے، یہ بڑے مزے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، لیکن جب تلخی چکھ لیتا ہے سکرین کی طرح، بعد میں پوری روح کڑوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث السلام نے کہا، ارسطو نے یا افلاطون نے پوچھا عیسی صلوٰت والسلام سے کہ نیکی اور بدی کی کچھ مثال ہمیں سمجھا دیں۔ فرمایا نیکی وہ ہے جو آگے سے کڑوی ہے پیچھے سے میٹھی ہے، اور بدی وہ ہے جو آگے سے میٹھی ہے پیچھے سے کڑوی ہے۔ جب میں کہا افلاطون نے، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے حقیقت بیان کی، آگے کو نہیں دیکھا۔ ہمیں نفس اور شیطان آگے دکھاتا ہے، یار بڑے مزے، جس طرح جانور کو سبز چارہ دکھاتا ہے، اس کو ڈنڈا نہیں دکھاتا کہ بعد میں وہ سوٹا لے کے پیچھے سے آئے گا، مالک اجاڑے کا پرچہ بھی کرائے گا تیرے مالک پر اور تجھے بھی پھینٹے گا، اس کو نہیں، وہ سبز گھاس کے اوپر اندر گھس جاتا ہے، گندم کھا جاتا ہے، چاول کھا جاتا ہے، برسیب کھا جاتا ہے، جو بھی پٹھے لگے وہ کھاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہنچ جاتے ہیں ڈنڈے لے کر، اچھی دھنائی کرتے ہیں، اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ ویسے تو بڑا اچھا نظر آ رہا تھا، جیسے مولانا رومی نے قصہ لکھا اونٹ کا، کہ ایک اونٹ جو ہے، اب اونٹ لوگ، یہ اونٹ جو ہوتے ہیں یہ تربوز اور خربوزے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں کھانے کے، تربوز اور خربوزے یہ ویلے لگی ہوتی، تو دریا کے پار تربوز لگے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں دریا کے پار جاتا ہوں، پتہ چلا جو وہاں تربوز لگے ہوئے، تو جب جانے لگا تو گدڑ آ گیا، گدڑ نے کہا بھائی اونٹ کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار میں ادھر پار دریا کے، یار مجھے بھی ساتھ لے لے، میں کہا خود جا، انہوں نے کہا میں تو ڈوب جاؤں گا دریا میں، تو اپنی پیٹھ پر بٹھا لے، دونوں مل کے، میں بھی شوقین ہوں خربوزے کا اور تربوز کا، جس کو ادھوانا کہتے ہیں، جس کو متیرا کہتے ہیں، جس کو اہل مدینہ ہب کہتے ہیں، ہب مدینہ کی زبان میں، یہ عربی کی دوسری زبانوں میں نہیں ہے، اور بھی زبان بطیخ کہتے ہیں، بطیخ، لیکن واہ مدینہ والوں کا اپنی لغت ہے، اس کا نام ہے ہب، کیا نام ہے؟ ہب، کتنا پیارا نام رکھے۔ یہ تربوز کو پیغمبر سلام کو بہت پسند تھا، رسول اللہ کھاتے تو ساتھ کھجور کھاتے تھے، فرمایا اس کی سردی اس کی کھجور کی گرمی نے مار دی اور کھجور کی گرمی اس کی سردی نے مار دی۔ واہ کیا حکمت اور طب کی باتیں، سنت کی سنت اور طب کی طب، کیونکہ خالی آپ کھا لے تو فوراً آپ کو سردی کا اثر ہو جائے گا۔ ہاں جی میرا تجربہ کیا ہے، فوراً سردی کا اثر، اس کا گرم چیز کھائے تو رسول اللہ نے کھجور کھائی اس کے ساتھ، کہا کہ یہ اس کی گرمی کو ایک دوسرے کو مار دیں گے، معتدل ہو جائے گا، اور جب کوئی چیز معتدل ہو اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز نہیں۔ خیر الامور اوسطها، خیر گدڑ نے کہا کہ مجھے بہت پسند ہے، بہت منت کرنا کہ ان کا نہیں یار تو کوئی نالاکی کرے گا مجھے بھی مروائے گا، کہا نہیں یہ ہے بری دوستی، سن لو برے دوست بنانے والے، یہ بری دوستی دیکھو۔ خیر اونٹ نیچے بیٹھ گیا، وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا، تو اونٹ کو تو دریا کراس کرنا مشکل نہیں تھا، پانی اس کو کتنا ڈبوتا، اور دریاؤں میں وہاں پانی اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، چوڑائی میں وہ پار ہو گیا۔ اب اونٹ نے تو، اونٹ کا تو بہت بڑا پیٹ ہے، ابھی ایک دو خربوزے کھائے ہوں گے، اور وہ گدڑ صاحب کا تو پیٹ بھر گیا، تو گدڑ نے اونٹ سے کہا کہ بھائی میری ایک مجبوری ہے۔ کیا مجبوری؟ کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو میں چلاتا ہوں۔ یہ گدڑ جب بولتا ہے نا تو اس کا پیٹ بھرا ہونے کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھو، اور شیر جب بولتا ہے تو اس کی بھوکا ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ ہلتا بھی نہیں، آپ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دو، دم پہ پاؤں کبھی نہ رکھنا، یہ بہت خطرناک، بلی کی دم پہ بھی پاؤں نہ رکھنا، پنجہ مارے گی، گردن پہ پاؤں رکھ دو۔ افریقہ میں بڑا منظر دیکھے ہم نے، شیر پڑے دریا کے ساتھ سدھ پڑے، پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو دیکھ بھی لیں گے کہ جا بھائی حالت ہم نے لنچ کیا ہوا ہے، پھر کسی ٹائم آنا ہم تمہیں جو ہے اپنا بریک فاسٹ یا اپنا وہ بنائیں گے۔ طاقتور کا بھی عجیب نظام ہے، طاقتور کا عجیب نظام۔ تو خیر بہرحال اس نے کہا کہ انہوں نے کہا وہ بہت خطرناک ہے، وہ ادھر کہیں سو رہا ہوگا، کسان مارے گا وہ تو۔ انہوں نے کہا میری مجبوری ہے۔ انہوں نے بہت منت کی، سمجھایا ابھی سر صبر کر لے، مجھے دو چار اور کھانے دے، لیکن انہوں نے جو ایسی خاص آواز ہوتی، خاص آواز ہوتی۔ ہمارے میاں شوکت لالے کا صاحب نے
شروع میں جب اپنا وہاں ڈیرا بنایا سیاست میں آئے تو کوئی بڑے افسر آئے جی صاحب یا کوئی ایسا بڑا افسر لاہور سے آیا. اب مغرب کے بعد ان کے وہاں فنکشن تھا تو ایک گدڑ شروع ہو گئے. وہ سارا علاقہ ایسا ہے خاص آواز نکالنی شروع کر دی. تو وہ پریشان ہو گیا. وہ شہری بندہ تھا, فرسٹ ٹائم آیا گاؤں میں. تو اس نے میاں صاحب نے مجھے خود بتایا, میاں صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی اعزاز میں خاص قسم کا ساز تیار کیا ہے, اب وہ ساز سیلوں سے بج رہا ہے. انہوں نے یقین کر لیا کہ اچھا یہ عجیب ساز ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کہ عجیب آواز ہے یہ. اس نے جو آواز نکالی تو بندہ تو وہ دیکھا اونٹ نظر آیا, خود تو چھپ گیا کہیں جھاڑی میں. اس نے اس کو بہت مارا, وہ مارتا گیا بیچارہ دریا تک. اونٹ مار کھاتے کھاتے دریا کے کنارے پہنچا, پیڑ بھی نہیں بھرا. اور اس نے کہا یار اس نے میرے ساتھ بڑی نالائقی کی, اس کے ساتھ یاری ہے مجھے مہنگی پڑ گئی. یہ بروں کی یاری خطرناک ہوتی ہے, انسان کو بدنام کر دیتے. انسان کہتا ہے یار کسی نے دسی نہ, اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ میرے سامنے اس نے نالائقی کی ہے. انسان منہ چھپاتا پھرتا ہے. یاد رکھو میرے شیخ فرماتے تھے جب کسی کے ساتھ مل کر نالائقی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کے دل میں مولا نفرت ڈال دیں گے. تمہاری آپ کا آدمی کے دل سب سے پہلے وہ نفرت کرے گا. اب دیکھا ہوا یار ہم نے اس وقت مزے لینے کے تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارا خرچہ بھی کرائے گا, سب کچھ کرائے گا, لیکن جب نالائقی کر لے گا پھر میں آپ کا دشمن بن جائے گا. کہ قرآن نے الخلاء یوم الدین بعضهم لبعض عدو, ساری دوستیاں قیامت دن دشمنیاں بدل جائیں گی الا المتقین, لیکن نیکوں کی دوستی کام آئے گی. وہاں اپنے دوستوں کے لیے سفارش کریں گے, اللہ کی منتیں کریں گے, اللہ کے سامنے زاری کریں گے. خیر جب اونٹ دریا میں گھسنے لگا تو بہت پیچھے سے دوڑ کر وہ آ گیا, گدڑ آ گیا. اوٹ بھائی مجھے لے کے جاؤ یار, میں کیسے دریا پار کو, میرا قبیلہ تو ادھر رہتا. کہ نہیں بالکل نہیں, تو بہت نالائق, بہت ڈانٹ ڈپٹ کی, ایک دو اس کو لاتے بھی لگائے, لیکن وہ بھی چپٹ گیا. ان کے نہیں میں پار کیسے کروں گا, میں تو جا ہی نہیں سکتا اس دریا سے پار, ہمیشہ اکیلا رہنا پڑے گا. میں دن کو ان کے کتے شتے آ جائیں گے تو مار دیں گے, میرے تو رہنے کی جگہ ہی ادھر ہے, کیونکہ ادھر بے آباد علاقہ تھا, ادھر آباد تھا. انہوں نے کہا چلو آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, پیٹ پہ بٹھا لیا, دریا میں گھس گیا. جب این دریا کے بیچ میں پہنچا تو اونٹ نے کہا میری بھی ایک مجبوری ہے. وہ کیا کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو میں زمین پر لیٹ مارتا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, پانی کے اندر لیٹ مارے گا میرا کیا بنے گا. کہ کچھ بنے نہ بنے, تیری مجبوری ہے تو میری بھی مجبوری ہے. جو لیٹ لگائی تو گدڑ صاحب پہنچ گیا ہے عالم آخرت میں. بروں کی یاری بہت خطرناک ہے. تو میرے دوستو تو میں کر رہا تھا کہ زمانے میں اور آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے, یہ معمولی نعمت نہیں ہے, یہ بھی ان کا دیا ہوا ہے, ان کی عطا ہے. ورنہ تو یہ نفس جو اندر بیٹھا ہے شیطان کو بلاتا ہے, یہ شیطان کا جاسوس ہے. کہتا آ جاؤ چھاپا مارو, انسان شیطان کے قابو آ جاتا ہے. لیکن کہتے جو نفس قابو کر لے گا تو شیطان کی مجال نہیں کہ داخل ہو. اس لیے تو جگہ جگہ قرآن نے نفس کا بیان کیا, امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, اللہ کی رحمت مانگو. یاد رکھو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی انسان جتنی دعائیں مانگتا ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, اللہ کے مسلط ہو, لیکن ہدایت کی دعا, اللہ کی محبت کی دعا, اللہ کی دوستی کی دعا کہتے یہ رد نہیں ہوتی, یہ رد نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہدایت تو ہر حالت میں بندے کے لیے مفید ہے, اللہ کا تعلق, اللہ کی دوستی. کہا کہ اس لیے ان دعاؤں میں کبھی بھی انسان یہ نہ کرے کہ مجھے کب ہدایت ملے گی, کیونکہ یقینی قبول ہے اور مرنے سے پہلے پہلے اس کا ظہور بھی ہوگا. اس لیے میرے مرشد نے بڑی عجیب بات فرمائی. پیغمبر اسلام کی دعا ہے اللہم اری الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اللہ مجھے حق کو حق دکھا دے. حق کو شیطان باطل پیش کر رہا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے, اللہ مجھے صحیح اور حق دکھا دے کہ حق کیا ہے. وارزقنا اتباعہ, اور میرے رزق میں لکھ دے حق پر چلنا. کس میں لکھ دے؟ میرے رزق میں لکھ دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا,
اور باطل کو باطل دکھا دے، جو غلط بات ہے واضح کر دے اللہ مجھ پر کہ غلط ہے، ورزقنی اجتنابا، اور اس سے اجتناب کو میرا رزق بنا دے۔ میرے مرشد نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ لفظ رزق رسول اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ یہ دعا جب قبول ہو جائے گی تو ہدایت اور حق پہ چلنا تیرا رزق بن جائے گا، اور باطل اور گناہ سے بچنا تیرا رزق بن جائے گا، اور رزق جب تک انسان حاصل نہیں کر لیتا اس کو موت نہیں آتی۔ ہدایت لے کے ہی مرے گا، ہدایت لے کے جائے گا، اللہ کی دوستی لے کے جائے گا، اللہ جانے نہیں دیں گے، رزق بنا دیا۔ یہ رسول اللہ، یہ اللہ اکبر، رحمت اللہ عالمین نے کس قدر خوبصورت، یہ نہیں کہا وفق نہیں، یہ نہیں کہا توفیق دے دے نیکی کی اور حق کی، یہ نہیں کہا، توفیق رک بھی جاتی ہے، نہیں دیتے توفیق، لیکن جب رزق بنا دیں گے تو رزق لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک آدمی مر نہیں سکتا جب تک رزق پورا نہیں کر لے، موت نہیں آتی، ہر صورت میں اس کا رزق اس کو ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، موت کا نشانہ خطا نہیں جاتا، رزق کا بھی خطا نہیں جاتا۔ سن لو کان کھول کر، رزق کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ رزق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہماری اپنی نالائقی ہے، ٹائم پہ لیتے نہیں ہیں، جو ملتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے ہماری نالائقی کی وجہ سے۔ جب بے برکت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ تو نے اس کو اندر برکت نہیں آنے دی، برکت آنے دیتا تو وزنی ہو جاتا، وہ قوی اور طاقتور ہو جاتا۔ تیرا رزق اس دودھ کی طرح ہو گیا جس کی ملائی بھی نکال لی گئی، کریم بھی نکل گئی، تو تجھے کیا طاقت دے گا سوائے پانی کے؟ چائے بھی صحیح نہیں بنے گی، اور اگر اس میں برکت ہوتی اس میں ملائی بھی ہوتی، اس میں کریم بھی ہوتی، اس کا ایک کپ ایک جگ سے زیادہ کام کرتا۔ یہ ہے ہم خود اپنی نالائقی سے اپنے رزق کو بے برکت کرتے، یا حرام کر لیتے، حلال آتے ہوئے کو حرام کر لیتے، حلال آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس بندے کو 1000 روپے پہنچا دو، جلدی کرتا، 1000 کہیں سے آزمائش آ گئی، شیطان نے دیکھا کہ وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں سیٹھ کے پیسے گرے پڑے کہیں، تو کہتے تھے کر کے فوراً ہاتھ مارتا ہے، تو وہ فرشتہ جو حلال لا تو واپس لے جاتا ہے، اس کو اس کے کھاتے میں لکھ دیتے، حرام اس کے کھاتے میں، تو جب حرام آئے گا تو اپنے ساتھ پریشانیاں لے کے آئے گا، راحت لے کے نہیں آئے گا۔ کھانا کو ملنا تھا اس کو، تھوڑا صبر کرتا اس کو مل جاتا، تھوڑا صبر کرتا۔ چنانچہ ایک طالب علم کا قصہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کسی غیر ملک سے گیا تھا پڑھنے کے لیے، عراق میں کسی جگہ کسی محدث سے پڑھتا تھا، روٹی کے انتظام پہلے تو ہوتا نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ اللہ نے طلبہ کے لیے بڑی وسعتیں کر دی، کھانے پینے کا انتظام، ہر چیز رہنے سہنے کا، لیکن پڑھائی میں سست ہو گئے، پہلے پڑھائی میں تیز سے روٹیاں نہیں ملتی تھی۔ ایک بڑے محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ میں بہت 100 میل یا 200 میل پر جاتا تھا پڑھنے کے لیے حدیث، تو میری ماں 100 روٹیاں مجھے بنا کے دیتی تھی، 100 روٹیاں، ایک روٹی میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا کے 24 گھنٹے میں ایک روٹی پانی میں گیلی کر کے کھا لیتا تھا۔ جب 100 روٹیاں پوری ہو جاتی تو استاد سے چھٹی لے کر پھر روٹیاں پکوانے چلا جاتا، ایسے علم پڑا۔ اب تو ماشاءاللہ کمزور کمزور طالب مدرسے میں آتے، موٹے تازے ہو کے جاتے۔ تو انتظام تو تھا نہیں، خیر وہ کبھی گزارا ہو جاتا، اب اس پر پھکا آ گیا، وہ خرچہ پانی جو لایا تھا وہ ختم ہو گیا، بہت پریشان، کیا کرے، بےکل ہو گیا۔ دوسرا دن تھا، یہ بھوک کو پانی پی رہا ہے، پانی سے تو پیٹ نہیں بھرتا، صرف آب زمزم ایک ایسا پانی یاد رکھو کہ جو پیا جائے تو کھانا اور پینا دونوں کا قائم مقام ہے۔ سن لو، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ 1 مہینہ میں رسول اللہ کی تلاش میں حرم پاک میں پانی پیتا رہا، کوئی کس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تاکہ مہینے کے بعد جب میں نے پیٹ دیکھا تو چربی چڑھی ہوئی تھی۔ مہینے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، 1 مہینے کے بعد، وہ بھی حضرت علی نے دیکھ لیا اور کہا کہ بھائی تو کہاں سے آیا ہے، تو یہاں پر کس کا، میں کسی کا مہمان ہوں،
اگلے دن دیکھا پھر وہیں پر ایک ستون کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تیرا وہ ملا نہیں جس سے تو ملنے آیا؟ کہا کہ نہیں. پھر اگلے دن کہا کہ بھائی وہ ملا نہیں، چل آج تو میرا مہمان، آج تم میرا مہمان، ساتھ لے کر چلے. تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا یار تجھے مسئلہ کیا ہے، تجھے کام کیا ہے؟ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں اور تجھ سے تو ملنے آیا، اس سے تو ملا نہیں، سارے یہیں حرم میں آتے ہیں. انہوں نے کہا میں جس کو ملنے آیا ہوں اس کا نام لینا بھی مشکل ہے اس ماحول میں. انہوں نے کہا کس سے؟ انہوں نے کہا محمد نامی ایک شخص ہے جو رسول ہے، ان کی زیارت کے لیے آیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اللہ نے تجھے صحیح جگہ پہنچا دیا، میں بھی ان کا غلام ہوں، لہذا تو آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں، اور جہاں میں خطرہ دیکھوں گا تو میں کو آواز نکالوں گا، تو پیشاب کے لیے بیٹھ جانا جیسے پیشاب کر رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو میرے ساتھ آ رہا ہے. اور جب پہنچے، وہاں پہنچے دار ارقم میں، اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر تو آ گیا ہے؟ اللہ اکبر، آ گیا ابو ذر تو آ گیا. یہ واقعہ ہے. لہذا ابو ذر غفاری بہت بڑے انسان ہیں، ان کے بارے میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، جبریل السلام آئے، وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے ابو ذر غفاری کو. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا صحابی ہے جس کا نام ابو ذر ہے. کہا کہ آسمان والے ان کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو طالب علم بہت پریشان. اب تیسرا دن ہو گیا، انہوں نے کہا اب تو حرام بھی میرے لیے جائز ہو گیا. تو مسجد کے ساتھ سیڑھیاں مسجد کی جاتی تھی، مسجد کی چھت پہ چڑھ گیا اور مسجد کی چھت پر چڑھ کر وہ ساتھ محلہ تھا وہاں چلا گیا چھتوں پر، اور کوارٹروں کی طرح بنے ہوئے تھے مکان. وہ چلتا گیا ایک جگہ سے دیکھا کہ وہ کھانا وانا پکنے کی وہ آ رہی تھی. اس کو تو بالکل بےتاب ہو گیا. تو دیکھا سین میں کوئی نہیں ہے اور سامنے دروازے پر جو بورچی خانہ ہے اس میں کوئی چیز پک رہی ہے. تو تیزی سے وہاں سے نیچے اترا اور اس کو اتنی شدید بھوک تھی کہ وہ گرم ہنڈیا میں اس نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو اس کے اندر بینگن پک رہے تھے. بینگن جانتے ہو؟ بتاؤں میں کس کو بتاؤں؟ اس کو اتنی بھوک تھی کہ وہ گرم گرم ایسے منہ میں جب رکھا اب دانت مارے کھانے کے لیے تو اچانک اس کو احساس ہوا دین کا طالب علم تو چوری کرتا ہے. جب قرآن نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ متقی لوگوں پر جب شیطان حملہ کرتا ہے تذکر، ان کو اپنا مولا یاد آتا ہے. فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتے ہیں فوراً راستہ کھول دیتے ہیں. اسے منہ سے لقمہ وہ نکالا وہیں رکھا اور جلدی سے سیڑھیوں سے واپس مسجد میں چلا گیا اور جا کر رونا شروع کر. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں غیر گھر میں گھسا، میں نے یہ بھی نالائقی کی، پھر بغیر اجازت کی چیز، اللہ مجھے معاف کر دے. رو رہا ہے اللہ کے سامنے. زور کا اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سبق شروع ہو گیا، سبق پڑھا. بھوک تو بہت تھی، بیچارہ پیٹ اکٹھا کر کے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہے. جب عصر کا وقت ہوا، عصر سے پہلے سبق ختم ہو گیا اور پھر عصر کی نماز ہو گئی تو بیچارہ بیٹھا ہے کیونکہ اس کا گھر دار نہیں تھا، وہ مسجد ہی میں رہتا تھا، کھانے کا ویسے کچھ نہیں ہے. اتنے میں وہ استاد بیٹھے ہیں اور یہ پیچھے ادھر بیٹھا ہے، باقی مجمع چلا گیا، طلبہ چلے گئے، وہ مقامی لوگ زیادہ تھے یا جن کے پاس کوئی وسائل تھے وہ اپنے اپنے وسائل میں چلے گئے. تو اس نے دیکھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی جو معذور ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ آ رہا ہے اور ایک برقع پوش عورت اس کے پیچھے مسجد سے باہر کھڑی ہے. اس نے آ کر مولوی صاحب سے کوئی بات کی تو مولوی صاحب اس طالب علم کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں تو پریشان ہو گیا. انہیں کہ لگتا ہے میری شکایت لگ گئی، یہ میں پکڑا گیا. وہ بیچارے وسو سے عجیب حال. اس کے بعد اس کو بلایا طالب علم کو تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل اس پر کبھی تاری ہو گئی کہ مجھے، انہیں یہ غم ہوتا تھا کہ استاد نکال دیں گے اور میں حدیث سے محروم ہو جاؤں گا، میں اتنی دور سے حدیث پڑھنے آیا ہوں. پہلے تو یہ غم ہوتا تھا کہ کہیں استاد دینا کہ تو یہ سبق نہیں پڑھاتا، اس پر غم ہوتا تھا. ایک طالب علم سے کہا، محدث نے کہا ایک طالب علم سے، انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی اتنا ٹائم ہے کہ گھوڑے پر جب میں درسگاہ جاتا ہوں تو بھاگتے بھاگتے جو سیکھنا ہو سیکھ لے اور واپسی پر
درسگاہ میں پر ٹائم نہیں ہے، میں یہ کتاب نہیں پڑھا سکتا، میں بڑی درجوں کی کتابیں پڑھا رہا ہوں. تو بیچارہ دوڑتا ساتھ جاتا تھا اور وہ پڑھاتے جاتے تھے. جب چھٹی کے بعد واپس آتے تو دوڑتا آتا، سردی میں گرمی میں، ایسے علم سیکھا انہوں نے. کیا سمجھتے ہیں علماء کی قربانی ہے یہ؟ ایسی بھاگو بہار ہے آج قرآن سنت کی. انہیں بلایا، بیچارہ پریشان ہو گیا کہ بیٹھو، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کون سا قوم قبیلہ ہے، ساری باتیں پوچھی. استاد ویسے تو جانتے تھے سب پڑھتا ہے. اگلا سوال کیا، تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. رونے لگا کہ حضرت 3 دن سے تو میں نے روٹی نہیں کھائی، تو میں اس کو لے آؤں گا، شادی کر لوں گا تو میں اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں تو طالب علم، میں تو پڑھ رہا ہوں. تو استاد نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، تجھے روٹی بھی ملے گی، پکانے والی بھی ملے گی. انہوں نے کہا سن، تو جس مکان میں گیا تھا نا زور سے پہلے چھٹی میں، اور جہاں پر تو نے بینگن لیا اور وہیں چھوڑ آیا، وہ ایک یتیم بچی کا، یہ اس کا چچا ہے اور وہ یتیم بچی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا ہے، مالدار ہے، بہت نیک نوجوان بچی ہے. اس نے جب یہ تیرے عمل کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ متقی شخص ہے اور متقی سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اس نے اپنے چچا کو بلایا، اگر میری شادی کرنی ہے تو اس طالب علم سے کرنا کہ جو شدت بھوک سے جس نے منہ میں ایک چیز رکھی، کیونکہ دانتوں کے نشان بھی اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. شام کو نکاح ہو گیا تو وہ ہاتھ پکڑ کر لے گئی. انہوں نے کہا چل، روٹی والی بھی اور روٹی بھی، اب تو پڑھ، میرا مال میرا، پڑھائی تیری. میرے دوست، جس طرح رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ورزقنی اتباع، اے اللہ اتباع حق کو رزق بنا دے، موت نہ آئے ہمیں جب تک ہمیں حق مل نہ جائے، حق پر چل نہ لے، ہدایت مل نہ جائے. بس میرے دوستو، آنا جانا رکھو اور ہمت سے نفس اور شیطان سے بچو، منزل ملے گی، فکر نہ کریں. اللہ رائے گا نہیں جانے دیتے اس زمانے میں. اور بتائیے ایسا راستہ ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا اس راستے میں جس نے اخلاص سے قدم رکھا اللہ نے ضرور اس کو نوازا ہے، رائے گا نہیں جانے دیا. اور پھر اس زمانے میں جبکہ لینے والے کم ہیں، اس لیے کہتے سب کچھ انسان مانگتا ہے لیکن مولا کو نہیں مانگتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار حج پر گئے تو کیا مانگا؟ انہوں نے کہا اللہ ساری دنیا تجھ سے دنیا مانگتی ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مجھے آپ چاہیے. تو جس کو مولا مل جائے گا اس کو سارا کچھ مل گیا. رب راضی تو جگ راضی، سب راضی. سارا جگ راضی کر تو نہیں کر سکتے، تو رب کو راضی کر لو، اس کو خوش کر لو، بس سارا جگ تمہارا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.